الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حضرت مفتی اعظم پاکستان علامہ منیب الرحمان زندہ خلدہم اور جمیل العلماء مولانا جمیل احمد نعیمی دعوت برکاتہ العالیہ اور مفتی شفیع احمد خان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کے علم اور خبروں میں اور ان کی جو میرے ساتھ محبت ہے اس میں روز افزود اضافہ فرمائے. جیسا کہ آپ کو حضرات کو معلوم ہے، آج کی تقریر درس بخاری کے افتتاح کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. صبح مجھے یہ خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ میں عام معمول کے مطابق امام بخاری اور صحیح بخاری کا تذکرہ کروں اور ان سے آج کی اس تقریر میں تقریر شروع کروں. میرا جی چاہا کہ میں درس بخاری کی تقریر کا افتتاح اللہ عز و جل کی عظمت و جلال کے تذکرے سے کروں. تو میں نے یہ آیت مبارکہ جس کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اگر تمام سمندروں کا پانی
سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائیں تو ان قلموں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، اس کی نعمتوں کا شمار کیا جائے، لا تحصوها، تم شمار میں نہیں لا سکتے۔ میں چند نعمتوں کا ذکر قرآن مجید کی آیات سے بلندے کروں گا اور چند نعمتوں کا ذکر اپنی دلائل سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ہے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، بھلا بتاؤ تو صحیح، تم جو اپنی بیویوں کے ذہن میں نسخہ چپکاتے ہو، اس نسخے سے انسان کو تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ وہ نسخہ 40 دن کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے ماں کے ذہن میں، اور پھر اگلے 40 دن کے بعد وہ گوشت کا ڈوسا ہو جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں ہڈیاں بنا دیتا ہے، پھر چوتھے 40 میں اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتا ہے، جان ڈال دیتا ہے۔ ان مراحل سے انسان کی تخلیق ماؤں کے پیٹوں میں کون کرتا ہے؟ اور انتم تخلقونہ اور نحن خالقون، کیا ماؤں کے رحموں میں یہ تخلیق انسان کی صورت گری تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر پر موت کو مقرر کر دیا ہے، وما نحن بمسبوقین الا ان نبدل امثالکم، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری مثل اور مخلوق پیدا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم اپنی پہلی زندگی کی اٹھان کو جان چکے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم یاد کیوں نہیں کرتے؟ جو فرمایا أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، یہ بتاؤ تم کھیتوں میں جو غلہ اگاتے ہو، جو بیج ڈال کر آتے ہو کھیتوں میں، اور تم تحرثونہ ہو اور تم تحرثونہ ہو ہم جانو، یہ بتاؤ کہ کیا تم ان کھیتوں سے تم گندہ اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ذرا بتاؤ کہ تم جو کھیتوں میں بیج ڈالتے ہو، ان بیجوں سے فصل اگاتے ہو، آپ کو تجربہ ہوں اور نام جا رہے ہو، جب تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. اگر ہم چاہیں تو اس کھیتوں کو ہم چورا چور کریں. فظلتم تفكرون، تم جو باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون، ہم پر تو تاوان پڑ گیا، ہم پر تو چٹی پڑ گئی، ہم پر تو جرمانہ ہو گیا. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل محروم رہ گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، بلا بتاؤ تو صحیح جس پانی کو تم پیتے ہو. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، کیا بادلوں سے اس پانی کو تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو بالکل کڑوا کرتے تم پی نہ سکتے. ہم نے اس پانی کو تمہارے پینے کے قانون میٹھا بنا دیا. فلولا تشکرون، تو خود تم اللہ تعالیٰ نے شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ. اسے تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے کی تو خوشی نہیں ہے. تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے. ماں نے معلوم نہ ہو گیا اس میں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تم شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان کو قائم رکھو. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا نشاء جعلناه أجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا بنا دیتی ہے. تم پی نہ سکتے، پیتے تمہارے حق میں کانٹے لگ جاتے ہیں، اللہ کام کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم نے تمہارے لیے اس پانی کو میٹھا بنا پہنچانا ہے. پر اور کیا کر سکتے تم اللہ کا شکر جڑے گا. تم کی بڑی نعمت ہے جو پانی اللہ تعالیٰ کی. ہم تو پانی پینے کے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا جو پتہ کب چلے گا جب آپ کسی لفظ کا سہارا کے اندر ہوں کہ آپ سے آپ کے حلق میں کاٹے رہے ہوں، پانی کے چند قطرے بھی میسر نہ ہوں. اس وقت آپ یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میٹھا پانی بادلوں سے اتارا ہے ہمارے پینے کے لیے کتنی عظیم نعمت ہے. ہارون رشید کے دور میں ایک دفعہ ان کی کسی مدد درویش سے ملاقات ہوئی. تو ہارون رشید سے پوچھا کہ فرض کرو تم کسی لبوں کا بیابان صحرا میں ہو، پانی نہ ہو اور یہاں پر مسلمانوں کے کام کو کیا ضرورت کرتے ہیں. سخت پیاس لگی ہو، پیاس سے تمہارے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو، ایڑیاں لڑ رہے ہو، اور کوئی صورت تمہیں اپنے بچنے کی نہ دکھائی دے. اس وقت کوئی آدمی آیا ہمارے پاس اور کہے میں آپ کو پانی دیتا ہوں، آپ کی پیاس بجھ جائے گی، آپ کی جان بچ جائے گی، مگر میں اس پانی کی قیمت دوں گا، چند گھونٹ پانی دوں گا.
بھائی اسی سے پوچھا کیا قیمت؟ میں کہا ہم آدھی سرکت، آپ آدھی سرکت کرنا جیسے تمہیں چند بوند پانی آپ کو دے دوں گا، آپ کی جان بچ جائے گی۔ اب بھائی اسی سے کہا کہ اگر میں نے یہ چند بوند پانی نہ خریدا تو پھر میں اس سرکت کے لیے کیا کروں گا؟ میں یوں کیا تھا طرف کر بڑھ جاؤں گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو آگے سرکت دے دوں گا اور پانی خرید لوں گا۔ اس مدد اگر نے کہا وہ پانی تمہارے مسالے میں جا کر پھیل جائے، نکلے نہیں، پیشاب کے راستے سے باہر نہ آئے، اور تم درد سے اذیت سے بچت رہے ہو، تڑپ رہے ہو، بڑھ رہے ہو، اور تمہیں بہت سامنے نظر آ رہی، آپ کو تو اندازہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو پیشاب آدمی کے مسالے میں رک جائے تو کیا اذیت ہوتی ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک جاتے ہیں انڈیا میں تھا، اب تو تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، وہاں شخص پر اس کو بابل میں نہیں کرتے تھے، رات کو اس کا پیشاب بند کیا، وہ بڑی طرح چیخ رہا تھا، کرا رہا تھا، اب آدمی آپ کون کیا کرتا؟ تو میں نے اس کی یہ حالت نہیں کی۔ پھر جب دن چلے میں کسی تکلیف میں مبتلا رہا، پھر تو لے گئے وہاں پر اور ڈاکٹروں نے اپنے طریقے سے اس کا پیشاب اس کے جسم سے خالی کیا۔ اب آپ دیکھیے، ہم جاتے ہیں باتھ روم میں لیٹرین میں پیشاب کر کے چلے آتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمارے جسم سے پیشاب کو خالی کر دیا۔ اگر یہ پیشاب بند ہو جاتا، رک جاتا، ہماری کیا حالت ہوتی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باتھ روم سے آتے تھے تو فرماتے تھے غفرانہ تھا، اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، میں تیری معافی چاہتا ہوں، تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ بتایا کہ یہ پیشاب کو اللہ تعالیٰ نے میرے جسم سے خالی کر دیا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں ساری عمر کا شکر ادا کرتا رہوں تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ میں اس کو داخل کروں کہ میں میری کسی امید میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تجھ سے مغفرت کر سکتا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم سے باہر آتے پیشاب کرنے کے بعد تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم شکر ادا، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کرتا ہوں، اس نعمت کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیے کہ ہم پانی پیتے ہوں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ضروری نعمت ہے، ہم پیشاب کر کے اٹھ جاتے ہیں، ہم اندازہ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ یہ ہارون رشید تھا جس نے کہا میں آدمی سرکت دے کر پانی کے چند گھونٹ خرید لوں گا، میں آدمی سرکت دے کر تم سے میں گولیاں خرید لوں گا جسے کھانے کے بعد تیرے جسم سے پیشاب خالی ہو جائے۔ تو ہم پانی پیے تو سوچے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، ہم پیشاب کر کے باہر آئے تو سوچے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا بتاؤ اس کا جس پانی کو تم پیتے ہو انتم اندر ضرور میں کیا اس پانی کو تم نے ڈالا کر جو ڈالا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو اتنا کرنا کرتے تھے کہ اس کو پی نہ سکتے، ہم نے پانی اتارا، اس کو پیچھا بنایا، تمہارے پینے میں قابو کرایا،
کتنی عجیب نعمت ہے ہماری ہمارے اوپر، فلولا تشکرون، کہ تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو ہم پانی پیتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی سقانا هذا من غیر حول منا من غیر حول منی ولا قوت، ہمیں یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم پیشاب کر کے آتے ہیں، ہم گزارا کا نہیں کہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جن کے وسیلے سے ہم کہتے کتنے گناہگاروں کی مغفرت ہوگی، کتنے گناہگاروں کی جہنم سے رسائی ہوگی، جن کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اعلان فرما دیا، تم سب نے کہا جن کی دنیا میں مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ الذی سقانا هذا فرماتے ہیں، وہ پیشاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا رہتا ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارا حق والی مان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر ہم کتنے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب رأیتم النار التي تورون، بیان بتاؤ تو صحیح وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس آگ جلانے کے لیے درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیحت بنایا ہے اور مسافروں کے لیے نصیحت بنایا ہے، تو سب سے اس مدد سے کرو، تو ان نعمتوں کا ذکر کرو، تو سب سے اس مدد سے کرو اور سبحان رب العزیز کہو، اللہ تعالیٰ کی حضرت سنا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے شان ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، تم مغفرت طلب تو کرو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، تم معافی مانگو تو صحیح، اس سے پردے معاف کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، تم اس کے دروازے پر آ کر سر نیاز کو چھپاؤ تو صحیح، اس سے پردے میں رحم فرمانے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ پانی کی ایک بوند کو ترس رہے تھے، زمین پیاسی تھی، کھیتیاں سوکھ چکی تھی، مویشیوں کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، انہیں پانی کی طرف تھی، پانی کی تلاش تھی، فرمایا ان سب سے تم نے گزارا رفارا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں پانی کی تلاش ہے، پانی کی ضرورت ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے دریا بنا دے گا۔ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ہمارے کھیتوں اور باغات میں بارش نہیں ہوتی، فرمایا اللہ کے مطلب استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میں چلتا ہوں مال نہیں ہے، کہا اللہ کے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میرا بیٹے نہیں، اولاد نہیں، مقصد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔
ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میرے باغ ویران ہیں اور دریا سوکھے ہوئے ہیں، فرمایا استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو۔ کسی کہنے والے نے کہا حضرت بصری سے کہ کسی نے کہا بارش نہیں ہو گئی، آپ میرا استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ میں تک تم مار نہیں، آپ کا استغفار کرو۔ کسی نے کہا میرا اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، تو آپ میرا استغفار کرو۔ کسی نے کہا میرے باغ ویران ہے، آپ میرا استغفار کرو۔ کسی نے کہا دریا سوکھے ہوئے، آپ میرا استغفار کرو۔ لیکن سب کے جواب میں آپ نے یہی کہا ہے استغفار کرو۔ تو حضرت بصری نے کہا میں نہیں کہتا، یہ تو اللہ فرماتا ہے۔ اس کا پہلو رکھتا ہوں ان کا مقابلہ رکھا یہ صرف سما آئے کو گزارا بلکہ جس کو بھی اپنانے کا بنینا بغیر کچھ جنتا بغیر من آ یہ فرمایا ماں لا ترجو للہ وقارا۔ اتنی صحت دیکھنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات دیکھنے کے بعد کیا وجہ ہے؟ ماں لا ترجو للہ وقارا، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اعتماد کیوں نہیں رکھتے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو مانتے کیوں نہیں؟ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو ہم پر کچھ بھی نعمت ہیں، ایک ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتیں لپٹی ہوئی ہیں، ہم سے ایک ساتھ ہوئی ہے نا، یہ ساتھ کب لگے؟ جب ہمارے جسم ہوگا، اس میں سیرا ہوگا، تبھی ہوئی ہے نا سانس۔ اور یہ جسم کہاں سے بنا؟ ماں باپ کے نسخے سے ہمارے بچوں پاس باپ نے جو نسخہ ماں کے روز میں ڈالا اس سے انسان پیدا ہوا۔ اچھا یہ نسخہ کہاں سے آیا؟ خون سے بنا۔ یہ خون کس سے لگا؟ غذا سے بنا۔ غذا کیا ہے؟ غذا سبزیاں ہیں، گوشت ہے، گندم کی روٹی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ گندم اور جو یہ غلہ کیسے وجود میں آتا اور یہ باغات کے پھل کیسے وجود میں آتے ہیں؟ یہ جانوروں کا جو ہم گوشت کھاتے ہیں یہ جانور کیسے وجود میں آتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، یہ زمین نہ ہوتی تو بیج کہاں ہوتے؟ اگر زمین میں دو آتے تو اس بیج سے پودا کس نے نکالا؟ غلہ کس نے پیدا کیا؟ پھر غلے کو پکانے کے لیے سورج کی تپش کس نے پہنچائی؟ پھر جب غلہ نکل آیا، گندم آپ کو مل گیا، جو مل گیا، اس کو آپ نے مشینوں سے بھجوایا۔ آج کل مشینیں بڑی مل ہے، ضرور مل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روحانہ پیدا کرتا تو یہ مشینیں کہاں سے بنتی؟ تو آپ کی مشینیں بنانے کے لیے لوہا سے پیدا کیا، آپ کے گھر نے بیج ڈال دیا، اس بیج سے گندا اس نے اگایا۔ ہمارا تم ماتا ہو اور خود کا حکم نہ ہوا نام جائے۔ تو ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، اس ایک نقطے کے ساتھ، اس ایک سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احسانات، یہ ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، یہ سورج نہ ہوتے، یہ چاند ستارے نہ ہوتے،
یہ ہوائیں نہ چلتی، یہ زمین نہ ہوتی، کہاں غلہ بویا جاتا، کہاں بیج بویا جاتا، کہاں بیج سے پودا نکلتا، سورج نہ ہوتا تو اس گندے کو پکاتا کون، اور چاند کی کرنیں نہ ہوتی تو اس گندے کے اندر ذائقہ کون پیدا کرتا، تو اس میں سورج کی تپش سے غلے کو پکایا، پھر دانے کو بھوسے سے الگ کرنے کے لیے ہوائیں اس سے چلائی۔ تو یہ ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں یا ایک سانس جو ہم لیتے ہیں تو اتنی دیر رکھتے اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ ہوائیں، یہ سب سبب ہے ہمارے ساتھ لینے کا، یہ سبب، یہ سب چیزیں سبب ہیں اس ایک لقمے کے کھائے میں ہم کھاتے ہیں۔ تو وہی توجہ مجھے اللہ علیہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی رزقناه من غیر حول منی ولا قوت۔ کھانا کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر جب یہ کھانا تمہارے پیٹ میں اور تمہارے جسم میں پہنچ جائے اور آپ یہ بتائیں ایک لقمے کو باہر سے ماری ہوتی جو میدان ہوتا ہے، پھر یہ لقمہ ہم اپنے حلق سے پیچھے اتار دیتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ نہیں کون کیا کرتا ہے، اس لقمے کے بعد کیا کارروائی ہوتی ہے، ہم نے یہ لقمہ حلق سے نیچے اتار دیا۔ اب اس لقمے کو میدا ہضم کرنا ہے، یہ میدے میں ہضم کا فیل کون پیدا کر رہا ہے، اس لقمے سے خون بنتا ہے، جگر خون بناتا ہے، اسی لقمے میں جو پانی ہوتا ہے وہ پیشاب کی صورت سے خارج ہوتا ہے، تو اسی لقمے سے پانی کے چند بوٹوں سے جو کھاتے پیتے ہیں ہم تو الگ نہیں چلتا ہے، لیکن ہمیں پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ بیٹا ہضم کر رہا ہے، جگر خون بنا رہا ہے اور پیشاب مسالے میں جمع ہو رہا ہے، تو اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ خون تجربوں میں جا رہا ہے، پیشاب مسالے میں جا رہا ہے اور فضلات جو ہے وہ بڑی آگ میں جا رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ چلو اللہ کا شکر، تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھو باہر میں کتنی نعمتیں ہیں، تمہارے اندر بھی کتنی نعمتیں ہیں، ضروری کو مارا بنا بلا بات کیا بولتے اس کی تو ایک خوب شکر ادا نہیں کر سکتے، خوب پانی پی کے اٹھ جاتے ہیں، خیال نہیں کرتے، ہم کھانا کھاتے اٹھ جاتے ہیں، ہم خیال نہیں کرتے، ہم خدمات کا خالی کیسے اٹھ جاتے ہیں اور ہم خیال نہیں کرتے۔ یہ بتاؤ کہ اگر یہ خون اگر روڈ کے بجائے مسالے میں چلا جاتا، یہ پیشاب مسالے کے بجائے رگوں میں چلا جاتا، بتاؤ گھر کا کیا حال ہوتا۔ یہ کیسی حکمت ہے، یہ کیسی تعلیم کی گئی ہے، یہ کیسا کام ہے، یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نکل رہے ہیں، ہم ناچتے ہیں، میرے یہ انسان کا میرے کھلاڑی جو ہوئے تھا ہم سے گزارا نہیں ہوا، الہ العالمین ہمیں معاف کروا دے۔ تو ہوتا ہے ماں جب اللہ ان شکر تم کچھ میں کیا کرے گا،
اگر تم اللہ کی نعمت میں شکر بجا رہو تو آمد تم اور تم ایمان پر برقرار رہو. فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدر. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی، اس کی نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کیا تو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ مدرسہ عظیم شان دارالعلوم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کس نے بنایا؟ آپ کو تو پتا نہیں ہے، آپ تو اب آئے ہیں. لیکن اجنتا میں بھی یہاں آیا تھا، کچھ 4-5 دن واپس لاہور چلا گیا. پھر جولائی 1986 میں آیا، تب سے اندر نہیں. جب میں 78 میں آیا تو صرف ایک دن بنا ہوا تھا، سامنے کا ایک دن اور کچا فرض تھا اور ایک کلاسی حصہ تھی اور اس دن میں سامنے دن کو بنا ہوا تھا. اسی میں جتنے کلاسیں ہوتی تھی اور رات میں لڑکے مریض ہوتے تھے. یہ جو شہر بنا ہوا ہے اس کے وقت میں باورچی خانہ تھا. یہ جو عظیم شان باورچی خانہ بنا ہوا ہے، یہ جو 2 منزلہ عمارت بنی تھی، اس کا نام نشان نہیں تھا. یہ سب مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان کے حسن انتظام اور ان کی غلبہ قیادت سے یہ مدرسہ اس شکل کو پہنچا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ورنہ ہم نے اس کی شکل 78 میں بھی دیکھی ہوئی، اس کی شکل 86 میں بھی دیکھی تھی. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو بڑی عزت دی ہے، بڑا نوازا ہے. آپ کو خود مدرسے کی تعلیم کے لیے اور مدرسے کے انتظام اسلام کے لیے پیسے چل کر خود جمع آتا ہے. لیکن زمانہ وہ تھا 78 کا 85 کا، جب مفتی منیر الرحمان صاحب بازاروں میں جاتے تھے چندے کی بک لے کر، شیخوں کے پاس دکانداروں کے پاس مدرسے کے لیے چندہ کرتے تھے. یہ ہمارے مولانا جمیل صاحب نہیں بھی بعض اوقات آپ کے ساتھ ہوتے تھے، موٹر سائیکل پر جاتے تھے، کبھی صحیح بھائیوں کے ساتھ ہوتے تھے. اور یہ 86 کا واقعہ ہے. مفتی صاحب گئے گولڈن مارکیٹ میں کوئی سیٹ تھا، اس کے پاس چندہ لینے کے لیے گئے. اس نے ڈاکٹر ڈالا، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان. دوسرے دن مفتی صاحب گئے. اس سیٹ نے اپنے پردھان چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ یہ مولوی آئے تو سارے نہیں لینا. اوپر اس طرف دفتر تھا. غصہ بات جانے لگے، اس پٹھان چوکیدار نے روک دیا، چلے گا نہیں جا سکتا. سیٹ نے منع کر دیا. غصہ اچھا میں اوپر سے جاتا، میں نہیں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب سیٹ آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا. مجھے لگے نہیں، میں کھڑا نہیں ہونے دوں گا. میں کھڑا ہوں تو مجھے کیسے ہو سکتے. اس نے ڈنڈا نکالا اور اس بات کے کلر کا 4-5 ڈنڈے مارے، کلائی زخمی ہو گیا. آپ سوچیے اس مدرسے کی تعمیر اور تشکیل کے لیے اس حساب سے ڈنڈے کھائے ہیں، زخم کھائے ہیں. آپ کو تو احساس نہیں ہے اس مدرسے کو اس موجودہ شہر میں لانے کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے. آج اس شہر بھی دیکھتا ہوگا تو کبھی افسوس پڑتا ہوگا کہ ہم نے اس عظیم انسان کی قدر نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی. آپ کو قدر کریں گے، کیا قدر کریں گے؟ آپ کو یہ قدر کریں کہ مفتی صاحب نے جو نمازوں کا نظام بنایا ہے، آپ اس وقت پر اٹھ کر نمازیں پڑھیں.
اللہ تعالیٰ میری زندگی میں یہ دن آئے کہ قاری بہادر کو آپ کو نمازوں کے لیے اٹھانا نہ پڑے، آپ خود اپنے چلتے سے اٹھے، خدا کے خوف سے اٹھے، اس کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کر کے رکھے۔ حضور نے فرمایا ضرور سنیاد رکھوں میرا میرا وہ سوال، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، بلکہ حکم میں نہ میرا وہ مشورہ، جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو 5 بار سے نماز پڑھاؤ۔ میں سن 60 سے مدارس میں ہوں، میں کسی مدرسے میں یہ نظام نہیں دیکھتا کہ لڑکوں کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا جاتا، اور جیسے کہ روایتی تجربہ ہے لڑکے نماز کے اوقات میں سوتے رہتے ہیں، صبح بھی دوپہر کو بھی، اور شام کو اپنے طے کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، فجر کے وقت، زور کے وقت، اگر کسی وقت اللہ کے تعالیٰ کے سامنے سب جھکانے کے لیے حاضر نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہے نا گرو سنیا لگے خدا بجا سفر بجے روح بجا بجا ہونا چاہیے، اسے بار بار کا نماز پڑھاؤ۔ جب دیکھا سامنے کے مجھ سے نہیں اٹھتے تو مشرک کو لازمی کو مقرر کر دیا کہ انہیں صبح اٹھاؤ، دوپہر کو اٹھاؤ، اثر کو اٹھاؤ، اور قاری بہادر صاحب کئی مطلب اٹھاتے ہیں۔ اب یہ کبھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک اٹھایا جاتے ہیں، جب آخری سرے پہنچتے ہیں تو وہ لڑکے خوش ہو جاتے ہیں، جہاں تک ہے جب وہاں پہنچے اس کے بعد خوش ہو پھر ہمارا کام کھا جاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں۔ ارے بھائی قاری صاحب کو بھائی کیا ضرورت ہوتا ہے؟ آپ خود اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں، روز محشر کے جہاں اداس ہوگا، اب نبی خود یہ نماز ہوگا، حشر کا دن جب لوگوں کی جانوں کو پھرا رہا ہوگا، جب کاموں سے لے کر ایڑیوں تک پسینہ بہ رہا ہوگا، یوم القیامت شیوا، جب خوف خدا سے بچے برے ہو جائیں گے اور تو حمل حاصل ہو جائیں گے، اتنی شدت کا عالم ہوگا، اس وقت جو اللہ کا پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے مطابق ہوگا۔ اس دن کی آنے سے پہلے آج تیاری کر لو، اپنے دلوں میں خوف خدا کو جگا دو، نعمتوں کو تازہ کرو، یاد کرو۔ تو آپ مفتی صاحب کچھ نہیں طلب کرتے کہ آج ان کی تعریف کریں، ان کے حادثوں میں ان کے استعمال نہیں کرتے، یہ طلب نہیں کرتے، صرف یہ طلب کرتے ہیں کہ آپ وقت پر نماز پڑھیں اور تعلیم کے اوقات کے اندر اپنی کلاسوں کے اندر مطالعے کے اوقات کے اندر مطالعہ کریں، اور آپ کے سچے ایک مسلمان ہو جائے، اس سے بڑھ کر مفتی صاحب آپ کو کچھ نہیں چاہتے۔ تو اس لیے آپ قدر کریں، حدیث میں ہے من لم يشكر اللہ لم يشكر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا مفتی صاحب نے اتنی عظیم شان عمارت بنا کر دیا، مخمت بنایا، مدرسے کی صفائی کے لیے بندے ملازم رکھے، آپ کلاس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، آپ پلیٹوں کو نہیں ہوتے، مدرسے کا عملہ آ کر پلیٹوں کو صاف کرتا ہے ہوتا ہے، آپ کھانا کھانے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو پرانے لوگوں کو یاد ہوتا ہے 2-3 سال پہلے کی بات ہے،
یہ مدرسے کے پورے خشک ہو گئے، پانی نہیں تھا، تو مفتی صاحب نے انتظام کیا 5 کنویں کھدوائے، کسی کو خیال نہیں آیا کہ طلبا کے لیے پانی نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کو خیال آیا، انہوں نے کہا پانی سے چھاٹنے کے لیے آنے کی ضرورت ہے۔ اس مسجد کی تو یہ چھوٹی سی مسجد تھی، اب تو اتنی بڑی مسجد ہے، تو مفتی صاحب کے اتنی خدمات ہیں، اتنے احسانات ہیں، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ہاتھ چھوئیں، ان کے استعمال کے لیے کھڑے ہوں، یہ نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ آپ نمازوں کے اوقات میں آپ خود نمازیں پڑھیں، ساتھ بڑی زندگی میں اس دن آئے کہ قاری بہادر کے بغیر آپ کو اٹھے خود نمازیں پڑھیں۔ ارے یہاں تو قاری بہادر اٹھا دیتی ہے جو آپ گھروں کے اندر جاتے ہیں، پھر کیا وہاں بہت بناتا ہے، کیا وہ نمازیں یہی کر رہے ہیں؟ آپ جب گھروں میں جاتے ہیں تو آپ کو نمازیں پڑھ رہی ہیں، تو آپ نمازی بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، عالم بنے، اور پڑھائی کے اوقات میں کلاسوں کے اندر پابندی سے حاضر رہیں، اساتذہ جو کچھ آپ کو پڑھائے اسے یاد رکھیں، اور رات کو اگلے سبق کا مطالعہ کریں۔ مطالعے کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پہلے دن نماز پڑھی، پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دینا فرمایا سنڈے بیٹھنے کا لفظ سنڈے جاؤ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی، وہ دوبارہ آیا نماز پڑھ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا چلے بیٹھنے کا لفظ سنڈے، سلام کرو تمہیں سلام، تمہیں نماز کرو تمہیں نماز نہیں پڑھی، تیسری بار آیا پھر آپ نہیں فرمایا، چوتھی بار اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے بتائیے کہ کیسے نماز پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، اللہ پر کہو، اور پکڑوں پانے سے اگر قرآن جو قرآن تم آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاؤ، وہاں تسبیحات پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاؤ، وہاں تسبیحات پڑھو، پھر قاعدہ کرو، اور قاعدے میں تحیات پڑھو، نماز پڑھو، دعا کرو، کچھ باری نماز کرو۔ اچھا اس سے کیسے نماز پڑھی تھی؟ اس نے گھبر جلدی جلدی نماز پڑھی، اس نے رکوع کیا اور ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو سجدے میں چلا گیا، پھر سجدے سے اٹھ کر سیدھی طرح بیٹھا نہیں جھکا بھوجا نہیں کیا، اعتدال نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اعتدال سے رکوع کرو پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر اس طرح سے سجدہ کرو پھر بیٹھ جاؤ، تو حضور نے اسے نماز پڑھ کر انسان سمجھا کہ اس طرح نماز پڑھو۔ اب یہاں پر شاید یہ حدیث نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا تھا سلام کیا تھا نماز پڑھنے کے بعد اور نماز صحیح ہونے سے اعتدال کے ساتھ نہیں پڑھی تھی تو اسی وقت آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ پہلی بات، چوتھی بار بتایا تھا، پہلی بار نہیں بتایا، کہتے ہیں کہ اس نے پہلی بار سوال نہیں کیا تھا، طلب نہیں کیا تھا، اور اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی جو بغیر سوال کے بغیر طلب کے مل جائے، اور بغیر طلب کے جو چیز ملے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اور سوال کرنے کے بعد طلب کرنے کے بعد جو چیز ملتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔
تو جب اس سے پوچھا تب آپ نے بتایا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ آپ مطالعہ کریں، جو سبق صبح پڑھنا ہے اس کا شام کو مطالعہ کریں، کیونکہ جب آپ مطالعہ کریں گے کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو سمجھنے کی طرف اور طرف آپ کے دل میں ہوگی. پھر غلط کے بعد جب آپ کو وہ چیز ملے گی تو قدر رہے گی، دماغ میں یاد رہے گی، جو میں تازہ رہے گی. اب میں آپ کو اپنی ایک مثال بتاتا ہوں کہ جب میں شرح جانی پڑھاتا تھا اس میں یہ بحث ہے کہ اسم کی تعریف کو کافیہ میں فعل کی تعریف پر مقدم کیا ہے. اب اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اسم کی تعریف ادبی ہے اور فعل کی تعریف وجودی ہے. اسم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں کلمات کلمے کا معنی زمانے کے ساتھ مختلف نہ ہو، اور فعل کی تعریف یہ ہے کہ اس میں کلمے کا معنی زمانے کے ساتھ مختلف ہو، ملا ہوا ہو. تو اسم کی تعریف ادبی ہے یعنی زمانہ مختلف نہ ہو، اور فعل کی تعریف وجودی ہے یعنی زمانہ مختلف ہو. پھر شاعری نے لکھا ہے اور عدم وجود پر مقدم ہوتا ہے. تو اس لیے اسم کو مقدم کیا کیونکہ اس کی تعریف ادبی ہے، اور فعل کو مؤخر کیا کیونکہ اس کی تعریف وجودی ہے اور عدم وجود پر مقدم ہوتا ہے. ہمارے طالب علم اور صحیح کام کو مطالعہ کرنا تھا، اس نے اپنے ذہن میں سوال کرایا کہ بھائی میرا استاد صاحب صبح بیان کریں گے تو اسی طرح بیان کریں گے، اس کا شرح میں لکھا ہوا ہے. تو میں ان پر یہ سوال کروں گا کہ اگر اصل یہ ہے کہ عدم وجود پر مقدم ہو پھر اللہ کے وجود سے پہلے عدم ہونا چاہیے. بات ہو جائے گی. اسم کی تعریف ادبی ہے اور فعل کی تعریف وجودی ہے، اور اسم کو فعل پر مقدم اس لیے کیا ہے کہ اسم کی تعریف ادبی ہے اور فعل کی وجودی اور عدم وجود پر مقدم ہوتا ہے. تو اس نے اپنے ذہن میں سوال بنا لیا کہ استاد یہ لکھنا ہے، جب یہ اسی طرح کا شرح اسی طرح لکھا ہوا ہے تب میں یہ سوال کروں گا. اب جب میں نے یہ مقام رہا ہے تو میں نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ اسم کی تعریف ادبی ہے اور فعل کی تعریف وجودی ہے، اور ممکنات میں اصل یہ ہے کہ عدم وجود پر مقدم ہوتا ہے. اب وہ تعریف کے ساتھ تو مسکرانے لگا، چار بولنے لگا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کا میرا فیصلہ نہیں بیان کریں گے کہ اصل یہ ہے کہ اگر وجود پر مقدم ہو تو میں آپ کا اعتراض کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ کے وجود سے پہلے الگ ہونا چاہیے. لیکن آپ نے یہ بیان کیا کہ ممکنات میں اصل یہ ہے کہ اگر وجود پر مقدم ہوتا ہے اب اعتراض نہیں ہوتا. تو بتانے میں چاہتا ہے کہ آدمی رات کو مطالعہ کرے گا تو ذہن میں سوال پیدا ہوگا، کچھ سمجھے گا کچھ نہیں سمجھے گا، اور جو نہیں سمجھ میں آیا تو اس کے سمجھنے کے لیے اس کے دل میں غلط اور فرق پیدا ہو. تو میں نے جو گزارشات پیش کی ہیں
اللہ تعالیٰ مجھے خود بھی ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ